اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب الصلاۃ کی آج انشاءاللہ یہ آخری ویڈیو ہوگی جس میں آج ہماری بحث ہونی ہے ولا يتوقف اولویت الراتب علی حضورہ۔ ہماری بات چل رہی تھی مولانا کہ کون کون اولا ہے، تو ہم نے کہا والامام الراتب فی المسجد المخصوص اولا من الجمیع، ہے نا، کہ اگر امام راتب ہے کسی مخصوص مسجد کا تو تمام لوگوں سے افضل ہے۔ جتنے ابھی تک گزرے افقاہ، اقرا، صحیح ہے، اصباح، جو بھی ہے، جتنی چیزیں ہم نے ذکر کی، راتب امام راتب اگر موجود ہے تو کیا ان سب سے افضل ہے۔ اسی طرح صاحب المنزل مولانا، وہ افضل ہے کس سے؟ تمام سے اور راتب سے بھی، وصاحب الامارہ۔ اب یہاں مسئلہ ہے کہ امام راتب اولا ہے نماز پڑھانے کے لیے جب وہ موجود ہے تب، یا موجود نہیں ہے تب بھی؟ مثال کے طور پر 10 افراد موجود ہیں، امام راتب وہاں موجود نہیں، تو کیا امام راتب کا انتظار کیا جائے گا؟ اگر وہ افضل ہے تو اس کا انتظار کرنا چاہیے۔ اسی لیے کہا ولا يتوقف اولویت الراتب على حضورہ، صحیح ہے، امام راتب کی اولویت موقوف نہیں ہوتی اس کے موجود ہونے پر۔ سمجھ میں آئی بات؟ امام راتب کی اولویت موقوف نہیں ہوتی اس کے موجود ہونے پر، ٹھیک ہے۔ بل ينتظر لو يتأخر، بلکہ ان کا انتظار کیا جائے گا اگر وہ کیا کرے؟ تاخیر کرے۔ کہہ رہے بل ينتظر، کس کا انتظار کیا جائے گا مولانا؟ امام راتب کا۔ وَيُرَاجِعُ إِلَىٰ أَنْ يَضِيقَ وَقْتِ الْفَضِيلَةِ فَيَسْقُطُ اعْتِبَارُهُ اعْتِبَارُ الرَّاتِبِ۔ وَيُرَاجِعُ إِلَىٰ أَنْ يَضِيقَ وَقْتُ الْفَضِيلَةِ، اور اس کا انتظار کیا جائے گا یہاں تک کہ فضیلت کا وقت کیا ہو جائے؟ تنگ ہو جائے۔ فَيَسْقُطُ اعْتِبَارُهُ، تو اس کا اعتبار کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا۔ واضح؟ فَيَسْقُطُ اعْتِبَارُهُ یعنی اعتبار الراتب، تب اس وقت کیا ہوگا مولانا؟ جب وقت تنگ رہ جائے تو امام راتب کا اعتبار کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا، پھر اس کا انتظار نہیں کیا جائے گا۔ پھر جو لوگ موجود ہیں
उनमें क्या होगा मौलाना, उनमें जो अफजल है उसको क्या करेंगे, हाँ मुअय्यन कर देंगे। ठीक है, अब आगे आइए, वला फर्क फी साहिबिल मंजिल, और साहिबे मंजिल में कोई फर्क नहीं है, बैनल मालिक लिल ऐन, कि वो उस चीज का मालिक हो, वल मनफा, या मुस्ताजिर हो मौलाना, मिल्कियत किसी और की है, वो सिर्फ और सिर्फ उसमें क्या कर रहा है, रह रहा है। वगैरिही, यानी गैरी कल मुस्तईर, गैरिही से मुराद है मौलाना गैर मालिक, जो मालिक ना हो। वलऊ, हाँ, वलऊ इज्तमा, हाँ मौलाना, अगर दोनों जमा हो जाए मौलाना, कौन कौन, कौन कौन मौलाना, मालिक भी और मुस्तईर भी, मालिक भी और मुस्तईर भी, फल मालिक औला, तो मालिक क्या होगा, औला है, किससे, मुस्तईर से। मिसाल के तौर पर जिस फ्लैट में मैं रह रहा हूं, वो फ्लैट किसी आलिम दीन का है ना, वो भी आलिम दीन, रहने वाला भी क्या है, आलिम दीन, दोनों जमा हो गए तो किसको औलवियत है, मालिक को। वलौ इज्तमा मालिकुल अस्ल, अगर जमा हो जाए असल का मालिक, वल मनफा, और जो फायदा ले रहा है यानी जो मुस्ताजिर है, फत्तानी औला, दूसरा वाला क्या है, औला है। क्यों औला है मौलाना, इसलिए कि वो अभी मालिक है ना, जो मुस्ताजिर है वो कौन है, वो अभी मालिक है, लिख लें। मालिकुल ऐन है ना, मालिकुल ऐन में लिखिए, जैसे कोई घर का और उसका मनफात का दोनों का मालिक हो, घर का और मनफात का दोनों मालिक ऐन में लिखें। यानी घर भी उसका है, रह भी वही रहा है, समझ में आई बात। जी। मुझे जरूरत यूं पड़ी कि एक चीज देखने के लिए, और मनफा जो सिर्फ और सिर्फ मालिक ना हो मौलाना, मुस्ताजिर हो। मनफा किसको कहेंगे, मुस्ताजिर को।
ہاں مولانا، مستعیر جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ مستعیر کہتے ہیں مکان کو لے لیا اس نے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ تصرف کر رہا ہو اس میں. ممکن ہے میں نے آپ سے لے لیا 1 سال کے لیے اس فلیٹ، اب میں نے کرائے پہ دوسرے کو دے دیا، تو ہم نے یہ کیا لیا؟ ہم منفعت اس سے لے رہے ہیں؟ نہیں، کہاں، تو دوسرے کو دے رہے ہیں نا. لیکن اب اعارہ کس کے پاس ہے؟ میرے پاس. ڈائریکٹ ہم نے، یہ تمہارا فلیٹ ہے ہم نے لیا، لیکن دے رکھا کس کو؟ کسی اور کو. تو اس منزل کا مالک، اصل مالک کون ہوئے؟ آپ. مستعیر کون ہوا؟ میں. منفعت اٹھانے والے کون ہوئے؟ ہاں، فہمت مولانا؟ ولا فرق في صاحب المنزل بين المالك العين والمنفعه وغير ولو اجتمع فالمالك اولى. صحیح ہے، مالک کیا ہو جائے گا؟ اولا ہو جائے گا. ولو اجتمع مالک الاصل والمنفعه فالثاني. یہاں پہ بات آئی تھی مولانا. ہاں، یعنی اگر جمع ہو جائے مولانا صاحب العین والمنفعہ، ولو اجتمع مالک الاصل. صحیح ہے، صحیح ہے. اگر اصل مالک یعنی عین کا مالک جمع ہو، والمنفعہ منفعہ والا جمع ہو، فالثانی اولا، تو دوسرا والا کیا رہے گا؟ اولا رہے گا. اس لیے کہ جس نے اس اجارے پہ لیا ہے وہ فعلاً کون اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے؟ ابھی کا مالک کون ہے؟ جس کو دیا ہے، جس کو کرائے پہ دیا ہے. اب آئیے مولانا، اس کے بعد ہماری بات ہو رہی ہے وَيُكْرَهُ إِمَامَةُ الْأَبْرَصِ. مکروہ ہے ابرس کی امامت، جس کو مرض برس ہو مولانا، یعنی سفید داغ، اس کی امامت کیا ہے؟ والاجزم، اور جس کو کیا ہو مولانا؟ جزام ہو. جزام ایسی بیماری کو، کوڑ جس کو کہتے ہیں ہم لوگ، جس میں انسان کے جسم کا ٹکڑا کیا ہوتا ہے؟ گرتا ہے. والعامہ، عامہ یعنی نابینا، بغیرہم، جو ان کے علاوہ ہے ان کو امامت کرنا. یعنی ان لوگوں کی امامت سالم انسان کو کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے. لیکن اگر اندھا اندھے کی امامت کرے تو مکروہ ہے مولانا. ابرس ابرس کی امامت کرے مکروہ ہے؟ نہیں. اجزم اجزم کی امامت کرے مکروہ نہیں ہے. ممن لا يتصف بصفتهم، ایسے لوگوں کو یہ امامت جو ان صفات سے متصف نہ ہو، یعنی ابرس نہ ہو، اجزم نہ ہو، عامہ نہ ہو. سمجھ میں آئی بات؟ تو ابرس اور اجزم اور عامہ کو ایسے شخص کی امامت کہ جس کے پاس یہ سارے پریشانیاں نہ ہوں، مکروہ ہے. للنہی عنہ، اس لیے کہ روایتوں میں کیا کیا گیا ہے؟ اس سے منع کیا گیا ہے. مولا کائنات کی حدیث ہے مولانا، لا یؤم العامہ فی البریہ، لا یؤم العامہ فی البریہ، کتاب وسائل کی حدیث ہے.
اور مولانا اس کو حمل معلوم کس کو کیا جائے گا کہ ممکن ہے کہ وہ قبلے کی معرفت نہ رکھتا ہو، معمومین کو نہ دیکھ سکتا ہو، ہے نا؟ للنہی عنہ محمول علی الکراہۃ جمعان، اس لیے کہ ایک روایت ہے مولانا کہ جہاں پہ ایک ابھی روایت ہم نے دیکھی، اس میں ہمارے پاس ہے پانچویں اور چھٹے امام سے، لا بأس ان یؤم العام اذا رضوا به، صحیح ہے، حرج نہیں ہے امامت میں نابینا کی، لوگ اگر اس سے راضی ہوں، وکان اکثرهم قراءۃ، اور اس نابینا کی قرات کیا ہو، زیادہ اچھی ہو، وافقہہم، اور وہی سب سے زیادہ کیا ہو، فقیہ ہو۔ تو ایک روایت جیسے مولا کائنات نے کہا، مولا کائنات کی حدیث میں کیا ہے، منع آیا، پانچویں اور چھٹے امام کی حدیث میں کیا آیا، جائز آیا، دونوں کو جمع کیا تو جمع کر کے ہم نے کس پہ حمل کر دیا، اس کو کراہت پہ حمل کر دیا، جی المحمول علی الکراہۃ جمعا، صحیح ہے نا؟ دونوں روایت کو جواز والی اور عدم جواز والی کو جب جمع کیا تو کس پہ حمل کیا، مکروہ پہ دونوں جی تقدم، صحیح ہے۔ اور یہ فرع جو ہے پہلے گزر چکی ہے، پیچھے آپ نے پڑھا ہوگا اس کے بارے میں، اور اس طرح سے مولانا لوگوں نے کتاب الصلاۃ کو بھی مکمل کر لیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد